میرے پاس کتاب ہے لیکن اس کے پاس کتاب نہیں ہے. اب یہ جملہ آپ بنائیں. میرے پاس کتاب ہے، من کتاب دارم، اس کے پاس کتاب نہیں ہے، اس کا جملہ بنائیں. او کتاب نہ دورات، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، آپ یہ بات جانتے ہیں اچھی طریقے سے، آپ کو اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا. لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس جملے میں نے درمیان میں لیکن لگایا ہے. لیکن کو فارسی زبان میں کیسے کہیں گے؟ لیکن کے لیے ہمارے پاس فارسی زبان میں کون سا لفظ ہے؟ لیکن کے لیے فارسی زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں اما. اب مشکل حل ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا، جملے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی. من کتاب دارم اما او کتاب نہ دارد. چھوٹی سی بحث ہے، چھوٹی سی بات ہے، چھوٹا سا کانسیپٹ ہے، لیکن سمجھنے کے بعد جملے کے اندر جو ایک کلیئرٹی ہوتی ہے اور جو وہ خوبصورت بنتا ہے تو وہ اس جملے کی مدد سے بن جاتا ہے. اب آپ اس کو متاسفانے اور خوشبختانے بھی لگا دیں. خوشبختانے فارچونیٹلی، متاسفانے انفارچونیٹلی. متاسفانے من کتاب نہ دارم اما خوشبختانے او کتاب دارت. بدقسمتی سے میرے پاس کتاب نہیں ہے، لیکن خوش قسمتی سے اچھی بات ہے، خوش بخت ہیں اس کے کہ اس کے پاس کتاب ہے. اسی طریقے سے جن کے والدین چلے جائیں، وہ شخص افسوس کر رہا ہے، وہ کہے متاسفانے بدقسمتی سے، متاسفانے من پدر و مادر نہ دارم، میرے والدین اس دنیا میں اب نہیں ہیں. اما خوشبختانے شما پدر و مادر دارید آنہا برای شما دعا می کنند. کہ تمہارے پاس تو والدین ہیں لیکن، اور وہ تمہارے لیے دعا بھی فرماتے ہیں. اب یہاں پر اس لیکچر میں کوئی خاص بات نہیں ہے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. اس کے نہ صرف یہ بات آپ کو بتانی تھی، کون سی؟ اما کی، لیکن کی، بٹ کی. اب اس کی مدد سے آپ خود کچھ جملے بناتے رہیں. جو اس کتاب کے اندر جملے لکھے ہوئے ہیں میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. اب ہم اپنی کتاب کی ترتیب کے حساب سے پہنچ گئے صفحہ نمبر 72 پر. اب اس میں کیا ہے؟ زہرا اینک دارد اما ہمسرش اینک نو دارد. زہرا کے پاس اینک ہے لیکن اس کے شوہر کے پاس نہیں ہے، اس کے شوہر کے پاس چشمہ نہیں ہے. ہمسرم امو دارد. اب یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے کیا کہا؟ ہمسرم. میں نے نہیں کہا ہمسر من، کیونکہ اب آپ ہمسر من اور ہمسرم کا فرق سمجھتے ہیں کہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، لیکن صرف اور صرف فرق ہے ضمیر منفصل اور ضمیر متصل کا. ضمیر منفصل ہمسر من، ضمیر متصل ہمسرم. اب یہاں پہ آپ ایک کام کر دیں، اس لیکچر کو چھوڑ کر مجھے صرف اور صرف جو یہ ہمسر ہے، ہمسر سے مجھے جملے بنا کے دے دیں. 6 کے 6 ضمائر لگائیں، منفصل بھی اور متصل بھی. بنائیے میں نہیں بولوں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. ہمسر من، ہمسر تو، ہمسر او، ہمسر ماں، ہمسر شما، ہمسر آنہا. اب اسی طریقے سے آپ اس کو ضمیر متصل کر دیں. ہمسرم، ہمسرت، ہمسرش، ہمسر مان، ہمسر تان، ہمسر شان. تو یہاں پہ کیا ہے؟ بات چلی تھی ہماری ہمسرم سے. ہمسرم امو دورات اما من امو نادارم. اب امو آپ کو پتا ہے، میں نہیں بتاؤں گا، ہم امو پڑھ چکے ہیں. امو جان یعنی چچا جان، امو کہتے ہیں چچا کو. ابھی ہم نے اپنے 2 سے 3 پہلے جو لیکچرز ہیں اس میں سے کسی ایک لیکچر میں اس حوالے سے بات کی ہے. ہمسرم امو دارت اما من امو نادارم. یعنی کیا؟ یعنی جو میری بیگم ہیں ان کے چچا ہیں لیکن میرے چچا نہیں ہیں. سعید چاک ہاس اما برادرش لاغر ہاس. اب آپ یہاں پہ دیکھیں برادرش. اب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا کہ بھائی یہ شین کیا کر رہا ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ برادر تو تھا، یہ برادرش کیا ہے؟ برادر او کرتے تو آپ کو پتا ہوتا اس کو بھائی، لیکن آپ نے بولا یہ شین کیا کر رہا ہے. یعنی کہ سمپل سے ایک حرف ہے وہ آگے جمع ہو اور ایڈ ہو گیا ان میں. تو اب آپ کو اس کے معنی پتا ہے کہ بھائی یہ ضمیر متصل ہے اور یہ ضمیر منفصل کی جگہ پر آئی ہے. کون سی ضمیر منفصل کی جگہ پر آئی ہے؟ او کی جگہ پر آئی ہے. برادر او کی جگہ پہ برادرش کر دیا، یعنی کہ اس کا بھائی. تو کیا کہا؟ سعید چاخاس، جو سعید ہے وہ موٹا ہے. اما برادرش. اب آپ نے دیکھیں یہ جو شین ہے اس کی جو یہ ضمیر ہے یہ کہاں پلٹ رہی ہے؟ سعید کی طرف. برادر او کس کا بھائی؟ ہم پیچھے بات کر چکے ہیں تو ہم نے نہیں کہا برادر سعید. اب آپ دیکھیں یہاں پہ کر سکتے تھے، اردو میں بھی ہم نہیں کرتے کہ جملہ جو ہوتا ہے وہ اپنی فصاحت و بلاغت کو کھو دیتا ہے. تو یہاں پہ کہا سعید چاخاس برادر سعید،
لاغر ہست نہیں کہہ رہے ہم کہہ رہے ہیں برادر او، وہ بھی نہیں کہہ رہے، ہم نے کہتے ہیں برادرش. سعید چاک ہست اما برادرش لاغر ہست. ما مجرد ہستیم اما آنها متاہل ہستن. ہم غیر شادی شدہ ہیں لیکن آنها متاہل ہستن. مجرد کہتے ہیں غیر شادی شدہ کو اور متاہل کہتے ہیں شادی شدہ کو. مجرد بیچلر، متاہل میرڈ پرسن. ماں مجرد ہستیم. اب آپ کو بڑا افسوس ہے کہ آپ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ اکیلے ہیں، تو آپ لگا دیں متاسفانے. ماں متاسفانے مجرد ہستیم اما آنها خوشبختانے متاہل ہستن. لیکن وہ جو ہیں وہ خوش قسمتی سے، ان کے بخت کتنے اچھے ہیں، وہ شادی شدہ ہیں. اور اسی جملے کو الٹا کر دیں. اب جب وہ یہ جملہ کہیں گے وہ کیا کہیں گے؟ ماں متاسفانے متاہل ہستیم ہم بدقسمتی سے شادی شدہ ہیں. اما شما خوشبختانے مجرد ہستی. لیکن تم لوگ اچھے وقت رکھتے ہو. کتنی اچھی بات ہے کہ تم لوگ مجرد ہو کہ اپنے کام بازاری کر سکتے ہو. بہرحال یہ شکوے تو رہتے ہیں. جو مجرد ہیں وہ چاہتے ہیں متاہل بن جائیں، جو متاہل ہیں وہ چاہتے ہیں مجرد بن جائیں. تو یہاں پر آپ کو مجرد اور متاہل کا بھی سلسلہ سمجھ آ گیا اما کی بحث کے زیر سائے. اب آپ نے دیکھا ہوگا اسی بحث کو ہم جب پڑھ لیتے تو اس کے اندر نام آئے امو تو ہم ڈائریکٹ چلے گا اپنے اس لیکچر میں جو کہ ہم نے فیملی کے اسٹرکچر کو جو ٹی ہوتا ہے اس کو کھولا تھا. اور اسی لیے پھر ہم نے ایک اور چیز پڑھی ہمسرم برادرش عزیزم عزیزش. تو وہ بھی ہم نے ضمیر متصل اور منفصل کے لیکچر کو دیکھ لیا. یعنی جیسے جیسے لیکچر بڑھ رہا ہے آٹومیٹکلی پیچھے کی چیزیں جو ہیں وہ حل ہوتی ہوئی آ رہی ہیں اور اس لیکچر میں جو ہم ابھی پڑھنے ہماری مدد کر رہی ہیں. نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں.